اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ آج کا جو مختصر عنوان ہے عید الفطر کے متعلق ہے کہ عید کی نماز ہم لوگ یعنی لاک ڈاؤن میں روم پہ کیسا پڑھیں گے، اس کا کیا طریقہ ہے، اور انشاءاللہ یاد رہا تو زکوٰۃ الفطر کے بارے میں بھی لاسٹ میں تھوڑا بتا دوں گا کہ کتنا دینا چاہیے، کب دینا چاہیے۔ تو ہم مین عنوان جو ہے ہمارا یعنی لاک ڈاؤن میں روم میں کس طرح نماز پڑھیں گے، جائز ہے نہیں ہے، حدیث قرآن میں کیا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، تو تھوڑا سا ہم مختصر انشاءاللہ دیکھیں گے اور دھیان دیں گے ضرور، ٹھیک ہے، ہر ایک بات پہ دھیان دیں گے تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں کہا کہ یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ترجمہ جو ہے کہ کسی پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا نہ پائے۔ آپ اگر 10 کلو اٹھانے لائق ہیں تو اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ آپ بیمار ہیں تو لیٹ کے نماز پڑھیں، کھڑے ہو سکتے تو کھڑے ہو، نہیں تو لیٹ کے نماز پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو سوچ کے پڑھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ اتنا وہ میرا بندہ برداشت نہ کر سکے، اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا وہ، ہاں تم خود اپنے اوپر ظلم کر لو ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس لیے آیت لے کے آیا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن میں جمعہ نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم کافر ہو گئے، تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ جو بھی حالات ہو الحمدللہ علی کل حال کر کے زندگی گزارا کرو، اور جو بھی وقت ہو اس کو غنیمت جانو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طرح اپنا وہ فائدہ اٹھایا کرو چھوٹ کا، یعنی اپنے اوپر خود مصیبت نہ بنایا کرو، سمجھ گئے نا۔ تو اسی لیے قرآن کی سب سے پہلے آیت یہ جو کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ جتنا وہ برداشت نہ کر سکتے، ہر ایک معاملات میں، طاقت میں، عبادات میں، کہ ہر چیز میں۔ مطلب اب بھائی آپ کمزور ہیں تو ظاہر سی بات ہے جوانی جیسی عبادت نہیں کر پائیں گے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ چھوٹ دیا ہوا ہے۔ آئیے دوسرا حدیث ہم دیکھتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتانی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن یطیع الامیر فقد اطانی ومن یعصی الامیر فقد عصانی۔ اس کے راوی جو ہے ابو ہریرہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی یعنی میرا کہنا مانا، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی، بادشاہ جو ملک چلاتا ہو، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر یعنی حکمران کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو یعنی بادشاہ حکمران کو یعنی جو بھی ملک چلاتا ہے اس کو اپنے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ دیے ہیں، اور قرآن میں بھی ہے وہ اولی الامر منکم سورہ نساء میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث اس لیے لانا ضروری ہے
مجھے، کیونکہ اب گورنمنٹ ہر دیش کی الگ الگ طرح سے اپنا دیش چلا رہی ہے. جس طرح وہ قانون نافذ کر دے مسجد میں نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو بھی جائز طریقہ ہے، یعنی اولی الامر یعنی بادشاہ کا، حکمران کا، وہ ہمیں ماننا ہے. الا شرکیہ، چاہے والدین ہو کوئی بھی ہو، گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، چاہے جو بھی اولی الامر ہو یا جو بھی ہو. لیکن حکمران کے جتنے جائز طریقے ہیں تو وہ ہم کو ماننا ضروری ہے، ورنہ سمجھ لو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے تو سمجھ لو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو حدیث ہے. تو اس لیے جس دیش میں جیسا قانون ہو، جو منع کر رہا ہے اس کے خلاف نہیں جانا. یعنی لاک ڈاؤن لگا دیا ہے کہ بھائی اکٹھا بھیڑ مت کرو، جماعت سے نماز مت پڑھو، بیماری پھیلنے کا ڈر ہے، وبا پھیلی ہے، یعنی جو بھی بیماری ہے، تو جس طرح حکمران کہہ رہا ہے اس طرح ہمیں چلنا ہے. اس لیے ہمیں اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے. جس طرح حکمران کہہ رہا ہے اس طرح ہمیں کرنا چاہیے. اس لیے عید کے موقع پہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے اپنی بدنامی ہو. تو یہ حدیث کا مطلب سمجھ گئے کہ حکمران جو بھی کہتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے گی. اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے 2957 نمبر. اور یہ دوسری حدیث دیکھتے ہیں، سب اسی عنوان سے ہے. ابھی لاک ڈاؤن میں کس طرح ہمیں جینا ہے. دوسری حدیث یہ ہے، یہ سب حدیثیں میں آپ کو بتا دوں گا تب پتہ چلے گا کہ گھر میں نماز کیسا پڑھنا، کیا کرنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشد الدین احد الا غلبا فسددوا وقاربوا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ من الدلجہ. یہ بخاری مسلم کی بہت پیاری حدیث ہے بھائیو، اور اس نماز میں پانچوں نمازوں کا اشارہ بھی ہے اس حدیث میں، تقریباً پانچوں. تو پہلا کیا ہے کہ ان الدین یسر، دین میں آسانی ہے. ولن یشد یعنی جو بھی دین میں سختی کرتا ہے تو وہ دین اس پہ غالب آ جاتی ہے. اس حدیث کو ہم قاعدے سے سمجھیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں، یعنی یہ ایسا مشکل آئے تو یہ کر لو، آپ مرنے لگو تو خنزیر کا گوشت کھا کے جی لو، تو اس چیز کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ حدیث میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ دین آسان ہے اور تم اپنے اوپر مصیبت نہ بناؤ. جہاں چھوٹ مل جائے وہاں چھوٹ کا پالن کرو، ٹھیک ہے. اور درمیانی طریقہ ہے یعنی بیچ والا، اس کا یعنی درمیانی رویہ اختیار کرو، یعنی قریب رہو، نہ بہت زیادہ تشدد میں اور نہ بہت زیادہ لاپرواہی میں، درمیان میں رہو. یہ حدیث بتا رہی ہے. اور اسی حدیث میں ہے کہ جو صبح اور دوپہر اور رات میں عبادت کرتا ہے وہ خوش ہو جائے. یعنی یہ پانچوں نمازوں کا اللہ عالم اس میں اشارہ بھی ہے. بہرحال ہمارا مین پوائنٹ تھا کہ دین میں آسانی ہے. اگر تم سختی کرو گے تو وہ تم پر غالب آ جائے گی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسافر، یعنی حدیث ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ مسافر جو ہے وہ قصر کرے، ٹھیک ہے. یعنی ظہر کو 2 رکعت کر کے پڑھے، صرف 2 رکعت پڑھے، باقی سنت بھی نہ پڑھے. تو کوئی کہے کہ نہیں میں پورا کا پورا پڑھوں گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدد. اسی کو تشدد کہتے ہیں. جب چھوٹ ملی ہے، آپ مر رہے ہو اور کچھ چیز نہیں ہے، خنزیر کا گوشت ہے، تو آپ کو اجازت ملی ہے کہ کھا لو جینے بھر کا، تو آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں حرام ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدد. تشدد کرو گے تو یہ دین آپ پہ اوپر غالب ہو جائے گی، آپ پریشان رہو گے ہمیشہ، ٹھیک ہے. تو اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ پہ ظلم نہ کریں. تو یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث تھی، بہت اچھی حدیث ہے یہ. اور جہاں بھی چھوٹ ملے، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کس طرح چھوٹ ہے اور ہم تشدد کریں گے. تو ایک حدیث اور اس پہ لانا ضروری تھا، وہ بھی میں یعنی سمجھ لو اس کو اکٹھا کیا الحمدللہ. من سمیع النداء فلم یاتی فلا صلاۃ لہ الا من عذر. یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کی 993 ہے.
993 797 کچھ 797 نمبر ہے. من سمیع الندا فلم یاتی فلا صلاۃ لہ الا من عذر. یہ بہت بہترین حدیث ہے بھائیوں, اور یہ اگر ہم سمجھ جائیں گے تو سمجھ لو کہ بہت آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے. یہ حدیث بتا رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان سنی اور مسجد میں نماز نہیں پڑھا, فرض سنت نہیں, اس کا نماز مقبول نہیں ہے. اب آپ حساب لگا لیں, جو آدمی اذان سنا اور مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھا, اس کی نماز مقبول نہیں ہے بنا مجبوری. تو لاک ڈاؤن جو ہے اور یہ کرونا بیماری ہے, مجبوری ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیوں اپنے دل میں تنگی محسوس کر رہے ہو؟ جب الا من عذر, عذر کے بنا پر روم پہ نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ حدیث ہم اگر قاعدے سے سمجھ جائیں گے تو سب مسئلہ آسان ہو جائے گا کہ جو اذان سنے اور مسجد جا کے نماز نہ پڑھے اس کی نماز ہوگی نہیں. کہ جو لوگ نماز گھر پہ پڑھتے ہیں ان کے لیے اس حدیث میں سبق ہے, ان کے لیے اس حدیث میں سبق ہے کہ گھر پہ نماز مت پڑھا کرو بنا مجبوری, ہوگی نہیں پڑھتے رہو. قرآن کی بھی ایک دلیل سن لو آپ لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. سورہ بقرہ آیت نمبر 43 نمبر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. یہ بھی گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے اس میں بھی سبق ہے بہت, یعنی تاکہ چھوڑ دو. جب نماز ہوتی نہیں تو تم فائدہ کیا ہے گھر پہ پڑھ کے بنا مجبوری؟ بھائی بیمار ہو پڑھ لو, ٹھنڈی ہے پڑھ لو, بارش ہو رہی ہے پڑھ لو, طوفان آ رہا ہے پڑھ لو, چل جائے گا. لیکن سب کچھ ٹھیک ہے پھر بھی نہیں تم اذان سن کے گھر میں آتی ہو پڑھنے کے لیے. تو یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ واقیموا الصلاۃ, یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکات دو. وارکعوا مع الراکعین, یہ سب سے بڑا خطرناک معاملہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ٹکڑے میں کہہ دیا کہ نماز کو قائم کرو, ٹھیک ہے, دوسرے ٹکڑے میں کہہ دیا زکات دو, تیسرا وارکعوا مع الراکعین, یعنی رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو. کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ وارکعوا مع الراکعین کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ اس کو قاعدے سے سمجھ لیں کہ رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو, یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کا ابھار رہی ہے یہ آیت. یہ آیت ہمیں قرآن کی جماعت سے نماز پڑھنے پر کہہ رہی ہے. نماز قائم کرو, زکات دو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو. تو کیا یہ اکیلے کے لیے کہہ رہا ہے؟ یعنی جو لوگ رکوع کر رہے ہوں ان کے ساتھ جا کے رکوع کرو. تو رکوع کرنے والے کہاں ہیں؟ مسجد میں نا. تو یہ آیت جو ہے 43 سورہ بقرہ کی, یعنی جماعت سے نماز پڑھنے پہ آپ کو کہہ رہی ہے. اور دوسری جو پہلے حدیث میں پڑھا, من سمیع الندا فلم یاتی فلا صلاۃ لہ الا من عذر, ابن ماجہ 793, کہ اذان سن کر گھر پر نماز پڑھو گے نماز ہوگی نہیں. پڑھتے رہو, سر پٹکتے رہو, کیا فائدہ؟ ہاں مجبوری میں ہو جائے گی, اس میں حدیث نہیں ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا ابھی کہ مجبوری میں کیا کیا کر سکتے ہیں. یعنی حدیث اور قرآن دونوں میں آپ کے سامنے لایا ہوں. اور جس طرح نماز فرض ہے, ٹھیک ہے, پہلے تو وہ حدیث کا مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جو اذان سن کر مسجد نہیں جاتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اب عذر ہے, یعنی اس حدیث میں ہے کہ مجبوری میں ہوگی. تو یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے, یہ اولی الامر یعنی حکومت نے, بادشاہ نے ہمیں کہا ہے کہ باہر مت نکلو, مسجد مت جاؤ, جمعہ مت کرو, یعنی عیدگاہ مت جاؤ. تو ہمارے لیے عذر ہے کہ نہیں؟ پھر کیوں دل میں ہم تنگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم جمعہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں, ہم یہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے. کوئی مصیبت ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی بھی ہوتی ہے نا. اس دن پرسنٹ نکالے تھے کہ مومن کتنے ہیں دنیا میں, 2% بچے تھے نا. تو 2% مومن بچے ہیں, تو پھر کیا ہو گئے؟ پہلے کے صحابہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یعنی مکمل دین میں رہتے تھے. ہمارے جیسے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں رہتے تھے, تب ان کی مدد آتی تھی, آدھے دنیا پہ حکومت کرتے تھے.
تو یہ حدیث میں یہ ہے کہ مجبوری میں ہو جائے گی تو ہم جمعہ کے بجائے جوہر پڑھیں، اور عیدگاہ نہیں جا سکتے تو گھر میں پڑھیں، فرض نماز نہیں ادا کر سکتے گھر میں پڑھیں، کیونکہ یہ حدیث تو ہے مجبوری میں، اور بادشاہ کا حکم بھی ہے جو پہلے میں بتایا کہ جس نے بادشاہ کی مانا کہنا وہ سمجھ لو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا اس نے اللہ کا مانا، اور جس نے بادشاہ کی نافرمانی کی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. سب سمجھ گئے؟ اور جس طرح نماز فرض ہے نا اسی طرح اس کو ادا کرنا مسجد میں فرض ہے، الا مجبوری. تو مجبوری ہے کہ نہیں ہے نا؟ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اس کو مسجد میں ادا کرنا فرض ہے، اور اس کے قانون بھی سیکھنا فرض ہے. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا حی علی الصلاۃ کی بجائے الصلاۃ فی الرحال یا صلوا بیوتکم. یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، یعنی مطلب جمعہ کے دن نماز کے لیے. تو اس دن مؤذن کو اجازت دیے کہ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ مؤذن سے کہے کہ بارش ہے اور کیچڑ ہے تو اذان کے دوران یہ الفاظ یعنی اضافہ کر دو الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. یا ایسا ہی کیا جمعہ اگر فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں ہے کہ تم کیچڑ میں مٹی میں مسجد چلو. یعنی جب یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تو لوگ جو وہاں تھے باقی لوگ وہ ایک دم کراہیت کی نظر سے دیکھنے لگے، یعنی کہنے لگے کہ یہ کون سی بات آ گئی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سے جو بہتر ہے بشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی بارش ہو یہ ہو تو اذان میں اضافہ کر کے الرحال فی بیوتکم یعنی صلوا الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے الفاظ آپ اضافہ کر دیں، یعنی حی علی الصلاۃ کے بجائے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، تو اس کو کہنے کے بجائے یہ الفاظ اذان میں لگانا ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو. تو جب فرض نماز کے لیے یہ عذر پیش آ رہا ہے یعنی صرف پانی اور بارش کے لیے، تو کیچڑ اور بارش سے زیادہ مصیبت ہے نا؟ ہے مانتے ہیں سب؟ یعنی ٹھنڈی اور کیچڑ اور بارش سے زیادہ تو پریشانی فی الحال ہے نا. یہ لاک ڈاؤن اور کرونا اور یہ بیماری اور حکمران کی اجازت کی مطلب باہر نہیں نکلنا، تو پھر ہم کیوں نہیں گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عید کی پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ یعنی اپنے گھر میں ادا کرو، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو ثواب تو ملے گا انشاءاللہ، ثواب میں کچھ کمی تھوڑی نہ آنی، ثواب نہیں کم ہونے والی ہے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے مؤذن کو جب کہے کہ ان الفاظ کا اضافہ کر دو کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، تو لوگ ان کو کراہیت کی نظر سے دیکھنے لگے. پھر کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بہتر ہے، آپ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہو کہ کیا چیز میں نے کہہ دیا، ہم میں جو بہتر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اذان کے دوران حی علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف آؤ، اس کے بجائے کہہ دو کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. تو اتنی یعنی ہلکی سی اس میں مطلب بارش اور کیچڑ میں، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ آپ لوگ کیچڑ میں چل کے مسجد آؤ لوٹ پوٹ کے اپنا پورا کپڑا اور یہ سب خراب کر کے. اور یہ حدیث بخاری 668 اور مسلم میں 1604 میں. اور ہم لوگ جو ہے عید کی نماز گھر پہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اگر خطبہ دینے والا کوئی ہے تو خطبہ دیں، اور اگر خطبہ دینے والا نہیں ہے تو نماز اسی طرح پڑھیں گے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے. یعنی جس طرح زائد 7 تکبیر اور زائد 5 تکبیر وہ پورے ہمیں سسٹم ادا کرنے. یہ نہیں کہ ظہر کے جیسا پڑھ لیے یا مغرب کے جیسا پڑھ لیے، نہیں. عید کا جو سسٹم ہے
یعنی بغیر خطبے کا آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ مجبوری میں چلے گا۔ اگر گھر میں کوئی جاندار ہے، جانتا ہے خطبہ دینا، تو خطبے یعنی نماز پڑھنے کے بعد وہ خطبہ دے تاکہ اس کی فیملی یا جو بھی اس کے بھائی ہوں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نماز عید کا طریقہ دیکھ لیں گے کہ کس طرح پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے عید کے دن۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعہ، عرفہ، قربانی، عید الفطر کے دن غسل کرنا۔ عرفہ کے دن، جمعہ کے دن، عید الفطر کے دن، ٹھیک ہے، اور قربانی والے دن، یعنی یہ جو 4 گنایا گیا ہے اس میں یعنی غسل کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے غسل کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسری ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث نہیں ہے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن غسل کے مسئلے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اثر سے استدلال اور جمعہ کے غسل پر قیاس کیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عید الفطر کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے، یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے۔ عید الفطر کا جو زکوٰۃ الفطر جو نکالا جاتا ہے بھائیو، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، چاند دیکھنے کے بعد اور عیدگاہ جانے سے پہلے۔ اور جو لوگ روپیہ، ڈالر، دینار وغیرہ نکالتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دینار تھا کہ نہیں تھا نا؟ سب غریب نہیں تھے، امیر بھی تھے اس میں، مطلب کچھ صحابہ کے پاس کافی مال رہتی تھی، لیکن کہیں بھی ثابت نہیں کہ کوئی دینار نکالا ہو۔ یعنی زکوٰۃ الفطر کا جو طریقہ ہے، جیسے کھجور ہے، جو ہے، گیہوں ہے، پنیر ہے اور کشمش ہے، اس طرح کے ریٹ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں 2.5 کلو نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء نے جو ایک صاح کا وزن جو مقدار بتایا ہے 2.5 سے، کوئی کہتے ہیں 3 کلو بھی، لیکن 2.5 کلو یہ نکالنا ہے آپ کو۔ ہر ایک کے پیچھے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، بیمار ہو، سب کا زکوٰۃ الفطر نکلے گا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ 2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہو۔ کتنے دن پہلے؟ 2 دن پہلے۔ لیکن جو 1 نمبر طریقہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مغرب یعنی چاند دیکھنے کے بعد اور عیدگاہ جانے سے پہلے زکوٰۃ الفطر دینا ہے۔ اور آپ یہ نہ انتظار کریں کہ وہ آئے، نہیں، آپ خود ڈھونڈ کے رکھیں، اس کے گھر پہنچائیں۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ اس میں حکمت ہے کہ جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، وہ اس کو لے کر اور بیچ لیں یا کچھ بھی کریں تاکہ ان کے بچے جو ہے ہمارے خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ حکمت ہے ہر ایک سنت میں اور اللہ کے احکامات میں، بہت بڑی بڑی حکمت ہے بھائیو۔ اس سے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے اور ہمیں دیکھ کر پہنچانا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، رسمی طور سے تو 80% فالتو مانگنے والے ہیں، وہ گھر میں رکھے رہتے ہیں، آئے دے دیے، آئے دے دیے، ایسا نہیں۔ آپ دیکھ کے رکھیں کہ کون اس لائق ہے، مسکین ہے کون، فقیر ہے کون، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نکالتے ہی ترنت لے جا کے اس کے گھر پہنچا کے ہیں، یہ نہ انتظار کریں کہ وہ آئے گا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ وہ عید گاہ جانے سے پہلے کچھ خرید لے، کچھ کھانے کے سامان بنا لے، یعنی اس کے اختیار میں ہے، وہ اس کو مل گیا، جو کرنا چاہے کرے، صحیح ہے نا؟ تو تاکہ وہ ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکے، اس کے بچے خوشی سے عید منا لیں، یہ حکمت ہے۔ آئیے اور ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کی نماز اذان اور تکبیر کے بغیر پڑھی، یعنی عید کی نماز جو ہے نہ تکبیر ہے اور نہ اذان ہے اور نہ بعد میں کوئی نماز ہے اور نہ پہلے کوئی نماز ہے، صرف 2 رکعت ہے، ٹھیک ہے؟ نہ پہلے ہے، نہ بعد ہے
نہ اقامت ہے اور نہ اذان ہے. ٹھیک ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز عید کے اذان ہے، نہ تکبیر پکارنا ہے اور نہ کوئی اور آواز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ سے میں سوائے عید کی 2 رکعتوں کے نہ پہلے نفل پڑھیں نہ بعد. آئیے ایک واقعہ اور دیکھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا کر نماز کو نکلتے اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھ کر کھاتے. ٹھیک ہے. یہ سب پوائنٹ ہے اور حدیث ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ عید الفطر میں آپ میٹھا کھا کے جائیں. جیسے کھجور کھانا ہے تو 1 3 5. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں یہ جو رمضان والی اس کو میٹھی عید ہم لوگ کہتے ہیں اس میں کھا کے جاتے تھے. اور عید الاضحیٰ اس کو کہتے ہیں جو ہم لوگ جس میں بکرا ذبح کرتے ہیں. بکرا عید نہیں کہنا چاہیے، بکروں کی عید نہیں ہوتی ہے، وہ الفاظ غلط ہے. عید الاضحیٰ اس کو ہم جانیں. ہاں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کے پھر کھاتے تھے. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز تاک کھجوریں کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے. تاک کھجوریں کھانا 1 3 5. انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب شہر جا کر عیدگاہ نماز با جماعت ادا کر سکتے تو اپنے غلاموں اور بچوں کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیتے. یہ مین پوائنٹ ہے ہمارا، جس طرح کہ ہماری گھر پہ نماز ہو جائے گی. یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. پھر سے اس کو ہم سن لیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب شہر جا کر عید کی نماز با جماعت ادا نہ کر سکتے، ٹھیک ہے، تو اپنے غلاموں اور بچوں کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ اور شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیتے. یعنی یہ شہر میں جا کے پہلے نماز پڑھتے تھے، جب نہیں جا پاتے تھے تو اس طرح نماز پڑھنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ خطبہ اگر کسی کو آتا ہے تو خطبہ دو، نہیں آتا ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے. لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے. اگر گھر میں کوئی اچھا ہے پڑھنے والا تو خطبہ دے، نہیں ہے تو صرف آپ کو عید کی نماز پڑھنا ہے. دیکھیے حدیث، یہ حدیثیں سب میں نمبر اسکرین پہ ڈال دوں گا انشاءاللہ، پوری سب دلیل کے ساتھ پوری. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوار آیا، اس نے گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا، تو آپ نے ہمیں روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور دوسرے دن عید کی نماز پڑھی، کیونکہ روئے ہلال کی خبر اتنی دیر میں ملی تھی کہ وقت چلے گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک سوار آیا اور کہنے لگا کہ ہم لوگ چاند دیکھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب افطار کرنے کا یعنی کھا پی لینے کا حکم دے دیا اور دوسرے دن عید کی نماز پڑھی. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے چھپائے ہوئے تھے اور میں ان حبشیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی جو مسجد نبوی میں عید کے دن ہوتی تھی کھیل. آئیے ایک واقعہ اور دیکھتے ہیں. عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے روز یہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. عیدگاہ میں جس راستے سے جائیں اس راستے سے واپس نہیں آنا ہے، راستہ بدل کے آنا ہے. ٹھیک ہے. ہم جس راستے سے جائیں اس راستے سے واپس نہ ہے اور راستہ بدل کے آئیں. یہ حدیث ہے. عیدگاہ میں عورتیں، عیدگاہ میں عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی لے جایا کرتے تھے. اس کی حدیث ہے. تو ایک صحابیہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا کرے، مطلب پردے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنی سہیلی سے مانگ لے عاریہ طور پر، پھر لا کے دے دے. اور حائضہ عورت بھی جائے تاکہ وہ نماز نہ پڑھے لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہے. ٹھیک ہے. یعنی حائضہ عورت بھی عیدگاہ جائے اور جو نہیں ہے وہ تو بالکل جائے، وہ تو جائز ہے، یعنی اس کے دونوں کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن جس کو حیض نہیں آتا ہے وہ نماز پڑھے گی مردوں کے پیچھے، مرد آگے رہتے ہیں، اور حائضہ عورت الگ بیٹھی رہے گی لیکن دعاؤں میں شامل رہے گی. اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کی کوئی کمی نہیں ہے.
ہمارا ارادہ اللہ تعالیٰ ہماری صورت اور ہمارا یہ نہیں دیکھتا ہے مال، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو عیدگاہ ہم اپنے عورتوں کو لے جایا کریں. اور الحمدللہ ابھی تو کافی اپنے ہندوستان میں بھی اس طرح کا یہ ہے کہ عورتوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے اور ان کے لیے الگ سے گیٹ بنایا جاتا ہے، ان کے لیے پردہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ نماز پڑھیں. یہ نماز پڑھنے کا 5 وقتہ پڑھنا چاہتی ہیں 5 وقتہ پڑھیں، عید کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں عید کی پڑھیں. آگے دیکھتے ہیں اور حدیث. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف جاتے. آپ عیدگاہ مسجد نبوی سے 1000 ذرا کے فاصلے پر تھی. یہ عیدگاہ البقیہ کی طرف تھی. آئیے تکبیر کے بارے میں کچھ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے، یعنی گھر سے اور عیدگاہ تک تکبیرات کہنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے. امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیرات کہیں، پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہیں. امام جب کہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 9 ذی الحجہ کو نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ نماز عصر تک الفاظ میں تکبیر کہتے. آئیے دیکھتے ہیں تکبیرات کے جو صحیح الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کچھ حدیثوں پہ کلام ہے وہ میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. جو بہترین تکبیرات کے الفاظ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے جو تکبیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو، جو ہے وہ ضعیف ہے. لیکن یہاں جو باقی صحاباؤں سے ملتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. سلمان رضی اللہ عنہ یوں تکبیرات کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. جو کتابوں میں آتا ہے وہ 1 نمبر کوالٹی کا تقریباً یہ آتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہقی کی حدیث ہے. اور ابن حجر کہتے ہیں کہ اس بارے میں صحیح ترین قول سلمان رضی اللہ عنہ کا ہے، یعنی یہ جو میں نے بتایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. یہ آپ گھر سے نکلیں اور عیدگاہ جانے تک اور پھر امام کے ساتھ. اور بھی تکبیریں ہیں وہ آپ صحیح حدیثوں سے دیکھ لیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز. رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے. لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے، خطبہ میں لوگوں کو نصیحت وصیت کرتے اور حکم دیتے، پھر واپس لوٹتے. وضو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، یعنی جو اب ہم دیکھیں گے نماز کا طریقہ. ٹھیک ہے، وضو سے رہنا، یعنی وضو ضروری ہے. لا يقبل اللہ صلاتکم اذا حدث حتی یتوضا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تو عید کی بھی نماز صلاح ہے، یعنی نماز ہے، تو اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے جب فارغ ہو جاتے تو قبلہ کی طرف رخ کرتے، سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے 1 بار، ٹھیک ہے، پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دعا استفتاح پڑھتے، یعنی دعائے پناہ. اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب، یعنی یہ دعا جو پڑھنا ہے پوری پڑھو. یا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ یا سبحانک اللہم وبحمدک، جو آپ کو یاد ہو، لیکن ایک ہی پہ مت ٹکے رہو، الگ الگ. آئیے اور دیکھتے ہیں ہم آگے. پھر دعا استفتاح ختم کر کے قرات سے پہلے ٹھہر کر 7 تکبیریں، یعنی ہم نے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس کے ساتھ 8 ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ 8 ہو جائے گی. ہم دعا استفتاح پڑھنے کے بعد 7 بار کریں گے اللہ اکبر، ہر بار ہاتھ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 7 بار کرنا ہے پہلے والے تکبیر کے علاوہ زوائد. ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7. اور بھی حدیثیں ہیں
4 کی ہیں 6 کی ہیں، لیکن میں ایک حدیث ابھی فی الحال جو ایک کوالٹی ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں. زائد کتنی تکبیر؟ 7 تکبیر. آپ لوگ بھی تھوڑا ہاں میں ہاں بھریں تاکہ پتہ چلے کہ جاگ رہے ہو. تو پہلی تکبیر کے بعد کتنی کریں گے؟ 7. یہ کب پڑھیں گے؟ ثنا کے بعد. ٹھیک ہے. ہر تکبیر پر رفع الیدین کریں اور تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں. پھر امام اونچی آواز اور مقتدی آہستہ الحمد شریف پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ پھر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. بے شمار حدیثیں. چلیے ٹھیک ہے، تو ہم زائد 7 تکبیروں کے بعد کیا کریں گے؟ نیت مطلب باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو یعنی مسنون سورت ہے وہ اگر یاد ہے تو پڑھیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی جو آپ کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. جیسے سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ جو ہے یہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اور بھی 2 سورتوں کا ذکر ہے حدیث میں. تو ہمیں جو آسان ہو، اگر مسنون طریقے سے یاد ہے تو آپ مسنون والا یہی پڑھیں. اگر نہیں یاد ہے تو جو آپ کے لیے آسانی ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورت پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آئیے آگے دیکھتے ہیں. بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد مسنون قرات کی جائے. جب پہلی رکعت پڑھ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور قیام کی تکبیر کہہ چکے تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ دوسرے کے لیے ہے. آگے بڑھتے ہیں. ان تکبیرات میں بھی رفع الیدین کریں اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں. امام بہقی رحمہ اللہ نے نماز عیدین کی زائد تکبیرات میں رفع الیدین کرنے پر جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے جو رکوع میں جانے سے پہلے کہتے، یہاں تک کہ آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. یعنی ہمیں ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے، پھر باندھنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، باندھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد میں جو آپ کو سورت یاد ہو وہ پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے. عید کا خطبہ ممبر پر نہ پڑھیں، یعنی ممبر پر نہیں ہوگا. یہ مسلم کی حدیث ہے. ایک شخص نے مروان کے ان کے فعل کے اعتراض کرتے ہوئے کہا تم نے عید کے روز ممبر لا کر سنت کی مخالفت کی کیونکہ اس روز اسے نہیں لایا جاتا تھا. اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے عیدین میں، یعنی ممبر پہ خطبہ نہیں ہوتا ہے جو عیدگاہ میں. اور ایک صحابی جب لیا ہے تو دوسرے صحابی کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ممبر لا کے سنت کی مخالفت کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بچیاں دف بجا کر جنگ باز کا قصہ جو انصار سے اشعار میں لکھا تھا. جنگ بعض اور اوس اور خزرج کے درمیان حالت کفر میں ہوئی تھی، گا رہی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر نہیں کچھ نہ کہو، بے شک آج عید کا دن ہے، بلا شبہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہمارا عید ہے. یعنی بچیاں کچھ دف بجا رہی تھی اور کچھ اشعار گا رہی تھی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، انہیں بجانے دو بشرطے شرکیہ الفاظ نہ ہو. تو عید کے دن ہمیں کھیل کود میں بھی حصہ لینا چاہیے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ دین اسلام کے خلاف نہ ہو. تو ہم نے جو عید کا جو ابھی طریقہ سیکھا نماز پڑھنے کا، تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک، جو بھی ثنا آپ کو یاد ہو. اس کے بعد 7 تکبیریں کہیں گے، ہر میں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھیں گے سینے پہ. اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد مسنون سورت یا تو کوئی بھی سورت
اور دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے سجدے سے اٹھنے کے بعد زائد 5 تکبیریں، یعنی جو ہم سجدے سے اٹھنے کے بعد اس کو نہیں گننا ہے، اس کے علاوہ کتنی تکبیریں؟ 5 تکبیروں کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد میں کوئی ایک سورت پڑھنا ہے جو آپ کو آسانی سے یاد ہو۔ تو بھائیو اس کیا نام ہے بیان میں جو بھی غلطی ہوئی ہو تو اس سے اونچی کسی کے پاس دلیل ہے تو اس پہ عمل کر لے، اور مجھے حق کی تلاش ہے، جو مجھے معلومات تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں۔ تو ہم سب انشاءاللہ روم میں نماز پڑھیں گے اور بہت زیادہ بھیڑ اکٹھا نہیں کریں گے تاکہ ہمیں حکمران کی جو حکم نافذ ہوئی ہے اس پہ ہم چلیں اور حکومت کی خلاف ورزی نہ کریں، اور حدیث سے اور قرآن سے اور یعنی ہر چیز سے ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے ثواب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت، ایک رحمت پورے مخلوق کو دیا ہے، ابھی 99 رحمت اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور میری بیان میں کوئی اگر غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور جس کو میرے کچھ یعنی دلیل پر اعتراض ہو وہ میری اصلاح کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے حق کی تلاش ہے۔ اور بھائیو ہم لوگ انشاءاللہ کل جو ہے نماز گھر پہ پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔